بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے جلسے میں ایک بار پھر حاضری کا موقع ہے، اور یہ اس لیے کہ خیر کی بات کہنے یا سننے کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگرچہ کاموں کے ہجوم میں آدمی بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر مولانا تحسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بلکہ دعوت برکاتہ اور ان کے ساتھ مولانا سلیم صاحب اور ان سب کا جو حکم ہوتا ہے وہ واجب العمل ہو جاتا ہے. تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، زبردستی صحیح آدمی کسی کام کے لیے خیر کے لیے استعمال ہو جائے سعادت میں، اللہ قبول فرمائے. بہت تھوڑی سی بات کرنی ہے، اور اس میں یہ بات ہے ذہن میں کہ میں پہلے بھی آیا ہوں یہاں ایک بار یا دو بار، اس سے پہلے 2 بار آ چکا ہوں، اور مولانا حبیب اللہ آئے تھے ابھی، اس سے پہلے بھی آئے ہوں. ہاں ٹھیک ہے. مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب دعوت برکاتہ ابھی بیان کر کے گئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی پہلے سالوں میں بھی بیان کیا، اور مجھے تو یاد نہیں رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا ایک بار آیا، لیکن آپ معلوم ہوا کہ میں بھی 2 بار آ چکا ہوں، تیسری بار آئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا حبیب اللہ صاحب نے یا میں نے اس سے پہلے کے بیانات میں جو کچھ کہا تھا وہ یاد ہے؟ اچھا، یاد چاہے نہ ہو لیکن کچھ عمل ہوا اس پر؟ ایمانداری سے جواب دیں. اگر عمل ہوا تو ٹھیک ہے، آگے بھی ہم بات کر لیں، اور نہیں ہوا تو میرا خیال ہے دعا کر لیں. کیوں خام طاقت خرچ کریں؟ مولانا سلیم صاحب ہے، آپ کے بڑے شریف آدمی آپ کو ملے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل ہوا بس کم ہوا ہے، تو آپ کی ترجمانی جو ہے اچھی کر رہے ہیں. ویسے تو کم بھی خیر ہے، لیکن خیر میں جتنی کمی ہو اتنی خیر میں کمی ہے. اچھے عمل میں جتنی کمی ہو اتنی کمی ہے، کام نہیں چلتا. آپ سوچئے ذرا، جنت کون سی چاہیے؟ مرنے کے بعد کون سی جنت چاہیے؟ سب کون سی جنت کی دعا کرتے ہیں؟ یاد ہے سب کو نا؟ جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں. اچھا، یہ دعا کرنا کوئی غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو حدیث میں سکھایا گیا کہ اللہ سے فردوس مانگو. لیکن سوال یہ بھی تو ہے نا کہ یہ بھی ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ جنت
तब मिलेगी जब दुनिया में ठीक काम करके आओगे। गड़बड़ करके आओगे तो जल्दी से नहीं मिलेगी, फिर देर लगेगी मिलने में। मगर देर लगने में क्या होगा मालूम है? जन्नत में जाने में अगर देर होगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना आदमी, वहीं तो खड़ा नहीं रहेगा मैदान हश्र में, कहाँ जाएगा फिर? जो कोई भी जाएगा जन्नत के अलावा और कौन सी जगह है जाने की? दोज़ख है, जहन्नम है, किसी की हिम्मत है जाने की? मेरी तो नहीं है भाई, आपकी भी नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं है। तो एक काम तो हम यही कर लें कि सब मिल के अल्लाह से मांग लें कि अल्लाह हमें और हमारे तमाम मुतल्लिकीन को जन्नतुल फिरदौस बस शुरू ही में अता फरमा दे, अव्वलीन तौर पर अता फरमा दे। मगर ये ज़हन में रखें कि हम लोग ऐसे काम कर नहीं रहे हैं जिसकी वजह से सीधे जन्नत में चले जाएं। अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अल्लाह ताला के यहाँ रहमत तो बहुत बड़ी है। अल्लाह अगर अपनी रहमत से काफिरों को भी जन्नत में भेजना चाहे तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कानून जो है अल्लाह का वो तो बहुत सख्त है। रहमत बहुत वसी है, कानून सख्त है। जो लोग अल्लाह के कानून को सही तौर पर समझते हैं उनका क्या हाल होता है वो इतनी सी बात से आपकी समझ में आएगा कि हकीमुल उम्मत हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तमन्ना है कि जन्नत में जगह मिल जाए चाहे जन्नतियों की जूतियों में मिले, बस जन्नत में पहुंचा दें अल्लाह ताला। आगे फरमाया, जरा गौर करें, हज़रत थानवी को तो जानते होंगे ना सब लोग, हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत के बड़े उलमा में से, 14वीं सदी के बड़े उलमा नहीं कह रहा मैं, 1400 साल के बड़े उलमा में से और बड़े औलिया में से। वो ये कहते हैं कि तमन्ना ये है कि अल्लाह ताला जन्नत में भेज दे, मगर इस वजह से नहीं कि हम जन्नत में जाने के मुस्तहिक हैं, हम जन्नत में जाने के हकदार हैं, ये वजह नहीं है, बल्कि वजह यह है कि जहन्नम में जाने की हिम्मत नहीं है। इससे क्या समझ में आया कि इतने बड़े आदमी जब ये बात कहते हैं कि हम जन्नत में जाने के लायक नहीं हैं, तो हम लोगों का क्या हाल है? हम तो सच्ची बात है, वो तो अल्लाह की बंदगी की वजह से, तवाज़ो की वजह से कह रहे हैं। वो तो इंशाअल्लाह उन लोगों में है कि जो पता नहीं हज़ारों लोगों को लेके जन्नत में जाएंगे सीधे, लेकिन वो तो तवाज़ुअन कह रहे हैं। मगर हमारा किस्सा तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह ताला माफ़ ना करें, हम तौबा ना करें, अल्लाह माफ़ ना करें तो जन्नत में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे ऐसे अमाल हमने कर रखे हैं कि तो सीधे जहन्नम में ले जाने वाले। लिहाजा मैंने पहली बात यहीं से शुरू की थी, अगर अमल नहीं हुआ तो सोचिए ज़रा कैसे काम चलेगा। मरने का तो कुछ पता नहीं ना, कब मौत आ जाए। अभी कल ही हमारे यहाँ इंतकाल हुआ है, तदफीन हुई है कल, परसों शाम शायद मगरिब के बाद इंतकाल हुआ। एक गाड़ी वाले थे, आप लोग जानते भी हो शायद, हज़रत मोहतमिम साहब दामद बरकातुहू के साथ आजकल चलते थे, फुज़ैल नाम था उनका। गाड़ी धो रहे थे, यानी बिल्कुल मामूल के मुताबिक थे, जवान आदमी थे, 40 साल के होंगे लगभग। गाड़ी धो रहे थे, धोते धोते गाड़ी गिर गए, उठा के डॉक्टर के यहाँ पहुँचे, उसने कहा कि इंतकाल हो चुका है। ऐसा बहुत होता है, आदमी को पता ही नहीं, बिल्कुल पता नहीं कि कब वक्त आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत जल्दी जन्नत में जाने की तैयारी करनी चाहिए। लिहाजा मुझे, आप जानते हैं कि मैं बातें करता हूँ, तकरीब वकरीब नहीं करता, तो अब मैं आपसे 2-3-4 बातें करना चाहता हूँ। तय करें यहाँ बैठकर, जितने लोग भी हैं, चाहे वो ऊपर खड़े हैं या सामने बैठे हैं, और जो ख़वातीन हैं वो भी, हम सब, मैं चंद बातें, सारी बातें तो नहीं हो सकती, मगर मोटी मोटी बड़ी बड़ी 2-4 बातें आपसे कहता हूँ। एक बात हम सब तय कर लें आज यहाँ बैठकर, ज़ाहिर है ये मजमा तो अच्छे दीनदार लोगों का मजमा है, यहाँ कोई आवारा लोग तो नहीं बैठे हैं,
کچھ نہ کچھ دین سے تعلق ہے، مسجدوں میں آنا جانا بھی ہے، تو آج یہاں بیٹھ کے طے کر لیجئے انشاءاللہ آج سے ہم ساری زندگی پابندی سے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پکا؟ اور یہ پابندی ابھی صبح کو جو فجر آنے والی ہے اسی سے شروع ہوگی۔ کبھی یہ سوچو کہ صاحب ایسا کریں گے کل سے پڑھ لیں گے، یہ تو ابھی تو عادت ویسی چل رہی، نہیں، اگر کل کو بلاوا آ گیا تو کیا کرو گے؟ فجر کی نماز پڑھ لی پھر بلاوا آیا تو اللہ میاں سے کہہ سکتے ہو کہ جی توبہ کر لی تھی، صبح فجر بھی پڑھ لی تھی، اب تو ارادہ کر ہی لیا تھا، لیکن اگر نہیں پڑھ رہے تو پھر کیا کہو گے؟ تو اس لیے سب لوگ وعدہ کر رہے ہیں نا، اب کوئی نماز نہیں چھوٹے گی مرنے تک انشاءاللہ، جماعت سے پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے، قضا نہیں کریں گے کسی کے حال میں انشاءاللہ۔ میں نے بھی کیا ہے عہد، آپ بھی کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ غلط بات تو نہیں ہو رہی؟ ایک بات، دوسری بات یہ بھی ماننی پڑے گی، دیکھ لو میں جو ظاہر ہے کہ ہم کوئی آپ سے کچھ وہ داد لینے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں، بات صحیح بات کہیں گے مانیں گے آپ۔ ہر آدمی کا مطلب یہ بچہ جو بیٹھا ہے یہ بھی، اور وہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں وہ بھی، جس نے اب تک قرآن نہیں پڑھ رکھا ہے انشاءاللہ سب قرآن پڑھیں گے، اس میں انشاءاللہ نماز والی نہیں ہوئی۔ ہاں بھائی سب کرو نا ارادہ۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا نا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے شکایت کریں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، کیا جواب دو گے؟ کوئی عام آدمی نہیں کرے گا شکایت، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، تو سب طے کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے۔ ایسے نہیں جائیں گے دنیا سے کہ قرآن کا کوئی لفظ پڑھنا ہی نہ جانتے ہو، اللہ میں آسان کریں گے جب آپ ارادہ کر لیں گے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک تیسری بات، خواتین بھی سن رہی ہوں گی، وہ سب شریک ہیں اس عہد میں، نماز کا عہد ہوا، قرآن پڑھنے کا عہد ہوا، تیسرا ایک عہد اور کرنا ہے، اب تک جو ہوا ہو گیا ہو وہ الگ ہے، آج کے بعد سے اپنے گھر میں حرام کا یا سودی قرضے کا ایک پیسہ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ پکا ہے؟ آسان نہیں ہے مجھے پتا ہے، مگر پکا ارادہ کر لو تو آسان ہو جائے گا، اور نہیں کرو گے تو حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سن لو بالکل صفائی سے، ہندوستان میں پہلے بھی میں نے کہا ہوگا، میرے خیال سے میں تو کئی سال سے ہر بیان میں یہ باتیں کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے سودی قرضے کی بات کی ہوگی، ہندوستان میں کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے، آفت ہے، اور چھوٹے قرضے بھی ہیں بڑے قرضے بھی ہیں، اور میں سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں، آنکھوں دیکھی بات بتاتا ہوں کہ میں نے ایک سال میں کھربوں روپے والی کمپنیاں، فیکٹریاں، کھربوں، کروڑوں نہیں کہنا، اربوں نہیں کہہ رہا ہوں، کھربوں روپے کی کمپنیاں بند ہوتے دیکھی ہیں سودی قرضے کی وجہ سے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ یقین کریں، میں نے دیکھی ہیں، ایک سال کے اندر 4-5 دیکھ لی الگ الگ جگہوں پر۔ اور چھوٹے قرضے یہ جو خرچے کے لیے جا رہے ہیں ہر مہینے 10,000 روپے اور واپس کرنے پڑ رہے 11,000 یا 12,000، جو عورتوں کو زیادہ تر ممبر بنا رہے ہیں، وہ قرضے ان کی نحوست سے کیا ہو رہا ہے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا ہوتا ہے، قرضہ ادا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ، معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے؟ کام چل جائے گا اس طرح سے؟ نہیں چلے گا نا۔ اپنے گھر والوں کو سمجھائیے کہ جتنی آمدنی ہے ہماری اس میں کوشش کرو گھر کا خرچہ چلانے کی، اور اگر وہ آمدنی بہت کم ہے تو خود محنت بڑھائیے، آپ محنت کیجیے، آپ کی جو بھی آمدنی ہے آپ اس پیسہ زیادہ کمانے کی کوشش کیجیے تاکہ گھر کے خرچے آرام سے چلیں، یہ کرنا پڑے گا۔ مگر یہاں آپ نے وعدہ کر لیا ہے آج کے بعد نہ تو حرام کا کوئی پیسہ آئے نہ سودی قرضے کا ایک بھی پیسہ گھر میں آئے انشاءاللہ۔
بھائی تیار ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ یہ پکی بات ہے۔ ایک اور بات ہے، انہوں نے تو بلایا تھا تقریر کرنے کے لیے، کہہ رہے ہیں بیچارے کہ جو باتیں کر رہا بیٹھا ہوا۔ نشہ، کیا خیال ہے نشے کے بارے میں؟ میرے پاس متعین لوگوں کی اطلاعات ہیں، لمبی لمبی داڑھی والے بھی آج کل نشے کے عادی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے کچھ جاہل آوارہ لڑکے ہو جایا کرتے تھے نشے کے عادی، اب یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، اور یہ سب کام ویسے نہیں ہو رہا، پلان کے تحت پھیلایا جا رہا ہے، اور اب مکتبوں اور مدرسوں کا بھی نمبر آ گیا مولوی صاحب جی۔ ایک مکتب کے ذمہ دار نے بتایا کہ 6 سال کا بچہ نشے کی پڑیا کھا بھی رہا تھا، دے بھی رہا تھا، سپلائی 6 سال کا بچہ۔ تو اس لیے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، چھوڑیں گے بھائی؟ میں اس مجمع سے بات کر رہا ہوں، اور جہاں تک بات پہنچے ہر آدمی یہ طے کر لے کہ نشہ چھوڑنا ہے چاہے مر جائے، فکر نہ کرے موت کے وقت سے پہلے نہیں مرے گا، البتہ روزانہ کی موت سے بچ جائے گا، یہ جو نشہ کرنے کی موت ہے اس سے بچ جائے گا، زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو طے کر کے اٹھیے یہاں سے کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی آدمی نشے کی مصیبت میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ آج کے بعد اس سے توبہ کر لیں گے۔ ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا، باتیں تو بہت ساری ہیں، اگر اسی انداز سے میں بات کرتا رہوں تو گھنٹوں گزر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری فہرست تو بہت لمبی ہے، ہمارے گناہوں کی بھی اور ہماری پریشانیوں کی بھی، لیکن وہ بات کر کے پھر میں اپنی بات سمیٹوں گا۔ وہ بھی آپ سب سے کہہ رہا ہوں، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، آپس کے جھگڑے ختم کرو۔ کیا خیال ہے؟ جھگڑا باقی رکھنے میں مزہ آتا ہے، خاصابی کی تسلی اور تسکین ہوتی ہے، چودراہٹ کی تسکین ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ بڑائی، ذہنوں میں اپنی بڑائی ہے، اس نے ایسا کیسے کام، تو مقدمہ کریں گے، کیس کریں گے، اور مقدمہ کر کے کیا ہوتا ہے، کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتا دیں آپ، مسلمانوں کے جتنے کیس عدالتوں میں ہیں، یہ فریق ہو یا وہ فریق ہو، دونوں میں سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے؟ کیسا بھی نقصان دونوں کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دونوں کا ہوتا ہے۔ اور فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ آپ کے دوستوں کا؟ کون ہے وہ جن کا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اپنے جھگڑے آپس میں خود نمٹا لو نا، تھوڑا بھاری پڑے گا، لیکن میں ترکیب بتاتا ہوں۔ 2 باتیں یاد کرو، ایک تو یہ کہ جنت میں جانا ہے، وہ شروع میں بات چل رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا ہے، اگر جھگڑا چھوڑو گے، اگر تمہاری غلطی بھی ہے تو بھی جنت مل جائے گی۔ حالانکہ غلطی کرنے والے کو تو جھگڑا چھوڑنا ہی چاہیے، مگر ہم لوگ تو ضد پہ آ جاتے ہیں، غلطی میں بھی نہیں چھوڑتے نا۔ تو جس کی غلطی ہے اگر وہ جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کا وعدہ، اور جس کی غلطی نہیں ہے، جو صحیح ہے، وہ جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کے بیچ میں مکان ملے گا، بڑھیا والی جگہ میں، اچھے علاقے میں، جنت کے افضل علاقے میں۔ اور جو اس سے بھی آگے بڑھ کر حسن سلوک کرے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اعلیٰ درجے میں جنت میں جگہ ملے۔ یہ بات ہو گئی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جنت ملے گی اگر جھگڑا ختم کریں گے۔ ایک بات اور ہے، جھگڑے میں یہی تو کرنا پڑتا ہے نا کہ جس سے تکلیف پہنچی تھی، معاملہ اس سے صاف کرنا ہے، اسے معاف کرنا، یہی تو ہوتا ہے نا۔ آپ بتائیے مجھے، ہم لوگوں نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ کرے تو جہنم میں جانے کی نوبت آ سکتی ہے یا نہیں، جو قانون ہے اللہ کا۔ لیکن حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے
تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے معاف کر دیں گے. تو بتاؤ اللہ کی معافی چاہیے یا نہیں؟ چاہیے نا. تو بندوں کو معاف کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا. یہ بات مجھے معلوم ہے آسان نہیں ہے، اور آپ نے بیچاروں نے یہ سوچ کے سن لی ہے کہ ظاہر ہے کرسی پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا جو بھی بیان کرے گا وہ تو سننا ہی پڑے گا. مگر میں آپ سے سچ کہتا ہوں آج کے حالات میں یہ ساری باتیں ہمیں نیچے لے جا رہی ہیں عدالتوں میں. آپ بتائیے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کتنے فیصد ہے؟ حکومت کے حساب سے 13%، 14%، اس سے زیادہ نہیں، 17% مان لو. کیا ہے بیٹھے پہلے معلوم کر لیں. آپ لوگ بیٹھے جو اندر بیٹھے کیا ہوا ہے؟ ایک آدمی بتاؤ ادھر آگے. اندر والے تشریف رکھے کھڑے ہو کے نہ جائیں، ساتھی جا رہے ہو دیکھ رہے ہو، دیکھ کے آ جائیں گے کیا ہوا ہے. آپ تشریف رکھے باہر نہ جائیں بھائی. چھوڑے ٹھیک ہے. کوئی چور وور آ گیا کیا؟ ٹھیک ہے. جو حضرات ہیں وہ بیٹھ جائیں، اچھا یہ اتنے سارے لوگ جا کے چور کا کیا کریں گے؟ اتنے سارے لوگوں میں چور کو بھاگنے کا بڑی آسانی سے موقع ملے گا، پکڑ لے گا کوئی ان میں سے. لیکن یہیں سے مجھے ایک بات اور مل رہی ہے، چوریاں میں دیکھ رہا ہوں آج کل ہو رہی ہیں. چور کون لوگ ہیں بھائی؟ اپنے علاقے میں اپنے ہی لوگ ہوں گے نا. اور وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں تو چوری کا مال رکھنے والے کون ہیں؟ انہی کے گھر والے. یہی تو مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ حرام کا ایک بھی پیسہ اپنے گھر میں نہ آنے دو، یہی تو کہا جا رہا ہے. اور ایک بات اور ہے، کسی کے گھر اگر چوری ہو رہی ہے، ویسے تو اللہ کی طرف سے کہ کوئی بھی نقصان مقدر ہے تو وہ ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں، سوچیں ذرا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ صحیح طور پر زکوٰۃ صحیح طور پر دیتے ہیں تو انشاءاللہ چوری بھی نہیں ہوگی، کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. یہ بھی سمجھ کے چلیں. تو ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لائیے، انشاءاللہ زندگی اچھی ہو جائے گی. میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جو ایک آیت میں نے پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر آدمی یہ غور کرے کہ کل کے لیے یعنی اگلی زندگی کے لیے، قیامت اور اس کے بعد کے لیے کیا بھیج رکھا ہے. اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا، یعنی ان کو اپنی ذات یا اپنا نفع نقصان بھی یاد نہیں رہا، ان کو پہچان نہیں رہی کہ ان کا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے. ایسے تم نہ بنو، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. تو بس آپ سے گزارش ہے کہ میری 5 باتیں ہیں. شاید اب تک نماز کی بات کی تھی میں نے، اور قرآن پڑھنے کی بات کی تھی، سودی قرضہ چھوڑنے کی بات کی، نشہ چھوڑنے کی بات کی، اور آپس کے جھگڑے ختم کرنے کی. یہ بھول مت جائیے گا، کل سے یہ کام شروع کر دیں، یہ جھگڑے ختم کرنے کا بھی. جن سے لڑائی ہے ان سے مل کے بات کر لیں کہ بھائی نمٹاؤ. اور ایک اصول یاد رکھیں، 2 باتیں یاد رکھیں، جھگڑا ختم. یہ آسان نہیں، مجھے معلوم ہے، بڑے بڑے چودھریوں کے جھگڑے ہیں نا، معلوم ہے کہ آسان نہیں ہے، مگر میں آسان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. ایک تو یہ بات لکھ لیں، اور اگر اس کے خلاف ہو تو مجھے پکڑ لیں. جو آدمی آگے بڑھ کے جھگڑا خود ختم کرے گا، اللہ اس کی عزت کو بہت زیادہ بڑھا دے گا. یہ پکی بات ہے.
اور دوسری بات یہ طے کر لیں کہ اپنے حق کے علاوہ کچھ نہیں لینا. یہ طے کر لیں گے تو انشاءاللہ جھگڑا نمٹنا آسان ہوگا. چونکہ اگر دنیا میں اپنے حق سے زیادہ کچھ لے بھی لیا تو قیامت میں کہاں حساب دیتے پھرو گے؟ اللہ کا عذاب جھیلنا پڑے گا. خامخواہ مصیبت مول لینا دنیا کے ذرا سے فائدے کے لیے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے تقریباً 30 سال تک وہ اپنے کھیت کی مٹی تھوڑی تھوڑی ادھر ڈالتے رہے، ڈول کے ادھر جو ان کی ڈول تھی تو اس کے ادھر. اب ظاہر ہے ایک دم سے تو بڑھا نہیں سکتے، تھوڑی سی مٹی اس سال ڈال دی، تھوڑی سی اگلے سال ڈال دی. میں نے 30 سال دیکھا ان کو تقریباً ڈالتے ہوئے. تو ان کا کھیت تقریباً 1 گز بڑھ گیا وہاں سے، اس جگہ سے، اور مشکل سے 8-10 فٹ کی لمبائی میں 1 گز بڑھ گیا. اور اس کے بعد مر گئے، اس کے بعد انتقال ہو گیا. کیا ملا؟ اللہ کے حساب دینے کی مصیبت. میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی معاف کرے. لیکن آپ کو یہ کہنا ہے مجھے کہ اپنے حق کے علاوہ لینے کا ارادہ ہی مت کرو. طے کر لو کہ ہمیں اپنے علاوہ نہیں لینا ہے. اور اگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حصے میں سے بھی کچھ چھوڑنا پڑے تیار رہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت زیادہ دے گا. یہ مسلمان عجیب لوگ ہو گئے، کیا تقدیر پہ ایمان نہیں رہا؟ اللہ نے جو کچھ مقرر کر رکھا ہے، مقدر کر رکھا، وہ تو مل کے رہے گا نا، وہ تو جائے گا نہیں کہیں. اور جو مقدر میں نہیں وہ ملے گا نہیں. تو طے کر کے رکھو کہ حلال چاہیے، اپنا حق چاہیے، اس کے علاوہ نہیں چاہیے. تو یہ 5 باتیں اس وقت گفتگو میں آئی ہیں. اللہ کرے آپ کو بھی اور ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق ہو. اور ایک چھٹی بات اچانک یاد آ گئی، یہ مولانا سلیم صاحب جو ہیں انہوں نے حساب سنایا. مجھے ایسا خیال ہے کہ تنخواہوں کا حساب 4,53,000 ہے نا. اور میں نے پوچھا اساتذہ کتنے ہیں کہ 5 ہے. تو میں نے فوراً حساب لگایا تو پتہ چلا کہ گویا 4.5 لاکھ کو 5 آدمیوں پہ تقسیم کریں تو 90,000 پڑ رہا ہے سال بھر میں. سال بھر کے 12 مہینے ہیں تو 12 × 7 = 84، 12 × 8 = 96، 8,000 بھی نہیں ہے تنخواہ اوسطاً کل ملا کر. اسی جلسے میں اس سے پہلے بھی تنخواہ کی بات کر چکا ہوں. اور آج کل تو لوگوں نے میرا ایک بیان چلا رکھا ہے جس میں نے یہ کہا، میں کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہ 10-12 ہزار روپے کو تنخواہ کہنے کو میں مکروہ سمجھتا ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کے یہاں مزدور کی مزدوری کتنی ہے؟ مستری کے ساتھ جو مزدور لگتا ہے 500 روپے، اور یہ 500 بہت دنوں سے چل رہے ہیں. اب کچھ مزدور زیادہ مانگتے ہوں گے، دیکھو 600 بھی ہے، 600 بھی ہے. میں 500 ہی اگر مان لوں تو مدرسوں میں کتنے مدرسے ہیں جن میں روزانہ 500 روپے استاد کو مل رہے ہوں؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے مزدور سے بھی چھوٹا ہے کیا یہ مدرسے میں پڑھانے والا، یا اس سے بھی کم ضرورتیں ہیں اس کی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام کیوں نہیں ہوتا. اللہ توفیق دے کہ مدرسوں میں تنخواہیں صحیح ہوں، مسجدوں میں تنخواہیں صحیح ہوں. یہ مت سمجھو کہ ایسے ہی کام چلتا آ رہا ہے تو چلتا رہے گا. حالات ایسے نہیں ہے، بدلنا پڑے گا. جہاں جہاں گڑبڑ ہے، جہاں جہاں کمی ہے، اسے ٹھیک کیے بغیر اب کام چلنے والا نہیں ہے. حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور تمہارے یہاں تو ماشاءاللہ بچت ہوتی ہے ہر سال. کیوں؟ کیا ضرورت ہے بچت کی؟ ہم تو عام طور سے مدرسوں میں قرضہ دیکھتے ہیں. آپ کے یہاں بچت ہے تو بڑھاؤ تنخواہ، کیا پریشانی ہے؟ اور یہی دیں گے انشاءاللہ. یہ کنجوس لوگ نہیں ہیں. یہ تو مولانا یہ جو ہے ہمارے کیا نام ان کا تحسین صاحب، یہ کچھ زیادہ ہی شریف آدمی ہے. نہیں یہ تو چندہ کر رہے تھے نا. یہ چندہ اتنی شرافت سے کرتے ہیں جیسے کوئی ادھار مانگ رہے ہو. چلیے صاحب بہت اچھا. اللہ آپ کے دینے کو بھی قبول کرے اور مدرسے کو بھی ترقی دے. دعا کر لیں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو خدا کے واسطے یاد رکھیں. کوئی بات ہے دعاؤں کے لیے؟ کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کی دعاؤں کے لیے پرچی آئی ہے. بہت سے لوگ کہنا چاہتے ہوں گے، کہنے کا موقع نہیں ملا ہوگا. سبھی کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ.